میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت کس حدیث سے ہے پیش کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی ہے اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولادت کے دن کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خاص اہتمام فرمایا۔ مذکورہ حدیث سے عبادت کی ایک قسم روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، شکر بجا لانا اور خوشی منانا میلاد منانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک دوسری حدیث امام بیہقی نے حضرت انس سے روایت کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ دوسری احادیث میں اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز کیا۔ اسی لیے ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ 7ویں روز کیا تھا، کیونکہ 40 سال کے بعد عقیقہ بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے اور عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے عقیقہ کرنے کے بعد حضور نے اعلان نبوت کے بعد کون سا عقیقہ فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد اپنی ولادت اور میلاد کی خوشی و مسرت و شکرانے میں بکرے ذبح کیے اور ضیافت کا اہتمام کیا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر مشہور و معروف حدیث کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی باندی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جب اپنے آقا ابو لہب کو دیا تو ابو لہب نے خوشی کے مارے ثویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جب اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن مجھے اس انگلی سے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک کافر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منایا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے، تو ایک مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اور وہ نبی کی میلاد منائے تو کیوں کر اس میلاد منانے والے کو انعام و اکرام نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے خوشیاں منائیں، خیرات کریں، صدقہ دیں، دعوت طعام کا اہتمام کریں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں